وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واتخذ، اور بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من سے بعدہ اس کے بعد، من سے حلیہم اپنے زیورات سے، عجلا بچھڑا، جسدا ایک جسم، لہو اس کے لیے، خوار گائے جیسی آواز تھی، علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انہو بے شک وہ، لا یکلمہم وہ ان سے کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم اور نہ وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، سبیلا رستے کے اعتبار سے، اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اسے معبود، وکانوا اور تھے وہ، ظالمین ظلم کرنے والے، ولما اور جب، سقط فی ایدیہم وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے، یا ولما اور جب، سقط گرا دیا گیا، فی میں ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، ورأوا اور انہوں نے دیکھا، انہم بے شک وہ، قد تحقیق، ضلوا گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا انہوں نے کہا، لئن البتہ اگر، لم یرحمنا نہ ہم پہ رحم کیا، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا اور نہ مغفرت کی ہمارے لیے، لنکونن البتہ ہم ضرور بے ضرور ہو جائیں گے، من سے الخاسرین خسارہ پانے والے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس موسیٰ کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا، اس کا جسم تھا اور اس کی گائے جیسی آواز تھی، الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، نہ وہ ان سے کلام کرتا اور نہ وہ ان کو رہنمائی کرتا رستے کی، اتخذوہ وکانوا ظالمین انہوں نے اسے بنا لیا معبود اور تھے وہ ظلم کرنے والے، ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ پشیمان ہوئے، ورأوا انہم قد ضلوا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ یقیناً گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی، لنکونن من الخاسرین البتہ ہم ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ چلے جانے کے بعد سامری جو قوم کا ایک فرد تھا، اس نے وہ زیورات جمع کیے، قوم سے لیے، اور ان زیورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، دیکھیں ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا، دونوں میں فرق ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اس کی رضا بھی ہے کہ نہیں؟ اس کی رضا اور چیز ہے، رضا اس کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ تو کر لے، اب اس کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہے، اللہ نے چاہا ہے تو اس کو اختیار دیا، اگر اللہ نہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کا اختیار سلب کر دیتا، یعنی دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کے چاہنے سے ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، رضا اور چیز ہوتی ہے، رضا ہوتی ہے اللہ کی پسند۔ اللہ کے حکم سے ہوا ایسے کہ اس نے بچھڑا بنایا سونے کا، بنا کچھ اس انداز سے
کہ اس سے آواز نکلتی تھی۔ اب یہ آواز کیسے نکلتی تھی؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت ایسی تھی کہ پیچھے سے ہوا داخل ہوتی، جس طرح باجا اور بینڈ والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے پیچھے سے ہوا داخل کرتے ہیں اور آگے سے عجیب قسم کی آواز بن کے نکلتی ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں وہ چیز ڈالی اور اس نے اس طریقے سے کیا، یا کس طریقے سے یہ بچڑا بنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیفیت نہیں بتائی، بس اتنا کہہ کہ سونے کا اس نے ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی آواز تھی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، موسیٰ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے طور پہ چلا گیا، اور الہ تو یہ ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا معبود بھی ہے اور موسیٰ کا معبود بھی ہے، وہ بھول گیا ہے اور طور پہاڑ پہ چلا گیا۔ قوم نے عبادت شروع کر دی، ہارون علیہ السلام نے روکا، سمجھایا، لیکن کوئی نہ سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے ابھی صرف ان کی کیفیت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی یہاں پر، الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، انہوں نے اسے معبود تو بنا لیا، لیکن معبود بنانے سے پہلے دو چیزیں دیکھنی چاہیے تھی۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ تو کلام ہی نہیں کرتا، اور جو بول بھی نہ سکے، کلام نہ کر سکے، وہ معبود کیسا ہوا؟ جو بلانے پر بھی نہ بولے وہ معبود ہوتا ہے؟ وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ فلسفیوں کا، گمراہ لوگوں کا یہ نظریہ کہ اللہ کلام نہیں کرتا، وہ نظریہ بھی باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھوٹے معبود کا رد کرنے کے لیے کہا کہ وہ تو کلام ہی نہیں کرتا، گویا کہ سچا معبود کلام کرتا ہے، لیکن اس کی کلام ہماری کلام جیسی نہیں ہے، جیسے میں بول رہا ہوں ایسے نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق۔ پہلی بات، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ دوسری بات، جو کلام نہ کرے، جو بولے نہ، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بندہ قبر والے کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اس کے بارے میں مختلف نظریات رکھتا ہے، اس کی قبر پہ جا کے مانگتا ہے، اس کو پکارتا ہے۔ لوگ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ غوث اعظم کے معنی کا پتہ ہے؟ غوث عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مدد اور یا مددگار، الاعظم سب سے بڑی مددگار، یعنی سب سے بڑا مددگار۔ اور آگے لکھا ہوتا ہے دستگیر، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ یہ لفظ اس قوم نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو دیا۔ کس کے کہنے پر دیا؟ کس نے کہا کہ عبد القادر جیلانی غوث ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے رسول نے کہا، کسی نے نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ تو جو بولے نا، جس کی قبر پہ آپ جا کے بولتے ہو، وہ آگے سے جواب نہیں دیتا، وہ تمہارا داتا کیسے ہو گیا؟ وہ تمہارا مشکل کشا کیسے ہوا؟ وہ غوث کیسے ہوا؟ وہ غریب نواز کیسے ہوا؟ وہ بگڑی بنانے والا کیسے ہوا؟ تو یہ جو نظریات لوگوں نے ان قبروں اور درباروں والے کے بارے میں بنا رکھے ہیں، یہ باطل نظریات ہیں۔ اور اسی طرح ہندوؤں کے اندر یہ ہے کہ وہ مورتیاں بنا کے رکھتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے ان کی تصاویر، خیالی تصاویر بنا کے اور اپنے گھروں کے اندر، دکانوں میں وہ لگا دیے، سندریاں بنا کے لگائی ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی کی تصویر، یہ فلاں کی فلاں، خیالی تصویرات، حالانکہ وہ لوگ سینکڑوں سال پہلے گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ الہ وہ ہوتا ہے کہ جو کلام کرے۔ دوسری بات یہ کہ ولا یہدیہم سبیلا، یہ تو ان کو رستہ بھی نہیں بتاتا۔ جو سیدھا رستہ نہ بتائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کسی مرے ہوئے سے جا کے پوچھیں مجھے رستہ بتا، مجھے رستہ بتا، وہ کبھی بھی آپ کو جواب نہیں دے گا، تو وہ الہ کیسے ہو گیا؟ اس سے مانگنا جائز کیسے ہو گیا؟ تو رستہ بتانا بھی اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور تھے وہ ظلم کرنے والے، یعنی اللہ کے سوا جو کسی اور کو معبود بنائے گا وہ ظلم کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت صرف سجدہ کرنے کو نہیں کہتے۔ کسی سے دعا کرنا، دعا عبادت ہے نا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ آپ جب کسی سے مانگتے ہیں تو آپ کسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کے ساتھ انسان اپنی ضرورت کے تحت کوئی چیز لیتا ہے، یہ تو تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔
زندہ زندہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ایک مرے کے پاس جا کے آپ اس کو پکار کے کہتے کہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، یہ عین شرک ہے، اور یہ کفر کی صورت ہے کہ آپ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، قبر والے سے مانگنا عین شرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ظلم قرار دیا، کسی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، اس کے نام پہ نظر و نیاز دینا، اس کو مشکل کشا سمجھنا، اس سے یوں ڈرنا جس طرح اللہ ڈرتا ہے، اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا یہ غیب کی باتیں جانتا ہے، میرے دل کے راز جان لے گا، بھید جان لے گا، یہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جب وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نے ملامت کی، موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے شرمندہ کیا، اور واقعات قرائن دیکھ کر ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو بڑا غلط کیا، ہمیں موسیٰ نے غلامی کی زندگی سے نکالا جو شرک کرتے تھے، اور ہم پھر اسی شرک کی دلدل میں آ گئے، شرمندہ ہوئے۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو چکے ہیں، رستے سے بھٹک چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا اور تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔